جہاں تک اس کتاب کی بات ہے، میں نے اس کو جب اصل اس کو چھپنے جا رہے تھے اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، تب بھی میں نے اس کو دیکھا تھا اور میں نے کہا کہ اچھی چیز ہے، اس کو جانا چاہیے۔ یہ کتاب اس کے اپنے تمام جو پیجز مسنگ ہیں اس کے باوجود بھی ایک مکمل ایک ڈاکومنٹ لگتی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ چیز ہے اور اس میں خاصے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ خاصے واقعات ہیں جو اس دور کے پورے اس کو جو ہے وہ اس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ کیا کیا صورتحال تھی۔ یہ 1905 سے لے کر کے 46 تک کے اس پیریڈ کو کور کر رہی ہے۔ یہ پورا وہ دور ہے جس میں ہمارے برصغیر میں بڑے پیمانے پر اور بڑی بڑی تحریکیں چلی۔ مسلم لیگ بھی 1906 میں بنی ہے، تو انہوں نے اسے 1 سال پہلے کا اس کا آغاز کیا ہے۔ بنگال کے حوالے سے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وقاص صاحب، وہ ایک کانگریس کا ایک پوائنٹ آف ویو اس زمانے میں تھا، اسی کو انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے، اس پر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، لیکن وہاں سے چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوئی ہیں۔ اس کے بعد خلافت تحریک آتی ہے، اس کے بعد ہوم رول کی تحریک آتی ہے، کوئٹ انڈیا ہے، اور لائک وائز ہمارے پاس سندھ میں ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی جو کہ عموماً ہم بھول جاتے ہیں، وہ پیر پاگارا کی جو گوریلا موومنٹ تھی، ہر موومنٹ تھی، وہ ایک بہت بڑی تحریک تھی، اس نے ایک اپنا امپیکٹ چھوڑا۔ تو یہ پورا پیریڈ جو ہے اسی میں سندھ کی بامبے سے جو علیحدگی کی ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی سندھ میں، اور وہ بہت ہی بڑی فیصلہ کن تحریک بنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ کن تحریک بنی خود سندھ کے اپنی جو اس کی جو دوبارہ سے آئیڈینٹیٹی ریسٹور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایک پولیٹیکل جو تشخص بنا اس حوالے سے بھی امپارٹنٹ تھی، اور خود سندھ کے عام لوگوں کے لیے بھی۔ اس پورے کتاب میں آپ دیکھیں گے تو بڑی عجیب بات لگے گی کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں مسلمانوں کے نام تقریباً 2 ہیں میرا خیال ہے۔ تو اچھا، ویری انٹرسٹنگلی وہ دونوں نام میں نے بہت اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ایک ہیں MU عثمانی صاحب، عباسی، اور دوسرے ہیں مبارک علی ساگر۔ تو یہ میں نے بہت سی تلاش کی کہ یہ پتہ لگائیں کہ بھئی یہ پھر کہاں گئے، کیا ہوا، ان کا کہیں بھی کوئی آواز مجھے نہیں ملا۔ خیر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سیدھی سادھی یہ تھی کہ بھئی سندھ کے اندر جو طلباء یہ تحریک چلا رہے تھے وہ اربن لوگ تھے، شہر میں رہنے والے تھے، اور اس وقت جو ہندو پاپولیشن تھی وہ زیادہ اربنائٹ تھی اور آگے بڑھی ہوئی تھی۔ ہمارے عامل جو ایک کمیونٹی تھی وہ خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے بہت ہی آگے تھی۔ ان کا تو یہ تھا کہ یہ کتاب میں بھی اس میں ذکر ہے کہ بھئی تعلیم وہ اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ انگریزوں کے پاس جو ہے وہ ملازمت کر سکیں اور ان کی انتظامیہ کا پارٹ بن سکیں۔ سندھ کا جو وہ آدمی جو کہ اس دور میں تعلیم حاصل کرنا وہ افورڈ کر سک رہا تھا، وہ اس کو پرواہ نہیں تھی کہ وہ پڑھے نہیں پڑھے، ایک بہت ہی چھوٹے سے سیکشن کو اس کو احساس تھا۔ تو وہ اس کے پاس 3 آپشن تھے۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ وہ بیرون ملک بچوں کو بھیج دے۔ ہمارے جو غلام گھرگڑی صاحب پڑھ کے آئے تھے، باہر سے پڑھ کے آئے تھے بہت ارلی پیریڈ میں، پھر انہوں نے بہت سارا جو سندھ کے پولیٹیکل موومنٹ بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دوسرا ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ بامبے چلے جائیں، وہاں پڑھیں۔ خود ذوالفقار علی بھٹو بھی جو ہے وہ شروع میں ادھر ہی پڑھے، بہت سارے لوگ ادھر ہی پڑھے، اور جناح صاحب بھی۔ بعد میں جو ہے یہ جا کر کے اور آپشن جو نکلا وہ یہ تھا علی گڑھ۔ تو یہاں پر سندھ کا آدمی، سندھ کا مسلمان وہ آ کر کے پڑھے، وہ اس کے لیے بہت ہی وہ افورڈنگ اتنا نہیں بن رہا تھا اس کلاس کا، اس لیے اس میں جو شہروں کے اندر یا خود دیہات کے اندر جو لوگ غریب لوگ رہتے تھے، اور اس وقت کوئی مڈل کلاس لمبا چوڑا تو تھا نہیں، جو تھا وہ تو اربنائٹ تھا،
تو اس وجہ سے ایک پورا ہمیں جو ہے یہ کتاب کے اندر ہمیں ایک انڈائریکٹلی اس کا ایک ریفلیکشن ملتا ہے کہ ہماری سندھی سوسائٹی اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا صورتحال تھی.